منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب ایکول یکساں برابر ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ یہ حکم ان منافق مسلمانوں کا ہے جو برسر جنگ کافر قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور اسلامی حکومت کے خلاف دشمنانہ کارروائیوں میں ایکٹیویٹیز میں عملاً حصہ لیں، یعنی وہ منافق مسلمان جو ایسی قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو قوم کافر بھی ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ بھی کر رہی ہے، اور یہ منافق مسلمان اپنی کافر قوم کا ساتھ دے رہے ہیں اور اسلامی حکومت کے خلاف دشمنانہ ایکٹیویٹیز کارروائیوں میں حصہ بھی لے رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ اس آیت میں جو استثناء بیان کیا جا رہا ہے یہ استثناء، یہ ایکسیپشن اس حکم سے نہیں ہے کہ انہیں دوست اور مددگار نہ بنایا جائے، بلکہ اس حکم سے ہے کہ انہیں پکڑا اور مارا جائے۔ مطلب یہ کہ اگر یہ واجب القتل منافق کسی ایسی کافر قوم کی حدود میں جا پناہ لیں جس کے ساتھ اسلامی حکومت کا معاہدہ ہو چکا ہو، کانٹریکٹ آف پیس ہو، تو اس کے علاقے میں ان منافقین کا پیچھا تعاقب نہیں کیا جائے گا، اور نہ یہی جائز ہوگا کہ دارالاسلام کا کوئی مسلمان نیوٹرل غیر جانبدار ملک میں کسی واجب القتل منافق کو پائے اور اسے مار ڈالے۔ احترام دراصل منافق کے خون کا نہیں ہے بلکہ معاہدے یعنی کانٹریکٹ کا ہے۔ منافقین کے بارے میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او جاءوکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، اسی طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں یعنی جنگ نہ کریں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی ہاتھ اٹھانے کی کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو، ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ اس سے غلطی ہو جائے۔ یہاں ان منافق مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے جن کے قتل کی پہلے پرمیشن دی گئی ہے، بلکہ ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو یا تو دارالاسلام یعنی مدینے کے باشندے ہوں، مدینے کے رہنے والے ہوں، یا دارالحرب یا دارالکفر میں بھی ہوں تو دشمنان اسلام کی ایکٹیویٹیز کارروائیوں میں ان کی شرکت کا کوئی پروف، کوئی ثبوت نہ ہو، یعنی یا تو وہ مسلمانوں کے علاقے میں ہی رہتے ہوں یا رہتے تو کافروں کے علاقے میں ہوں لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جن سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ اس وقت بکثرت لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی حقیقی مجبوریوں کی وجہ سے دشمن اسلام قبیلوں کے درمیان میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور اکثر ایسے اتفاقات پیش آ جاتے تھے کہ مسلمان کسی دشمن قبیلے پر اٹیک کرتے، حملہ کرتے، اور وہاں غیر ارادی طور پر کوئی مسلمان ان کے ہاتھ سے مارا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت کا حکم بیان فرمایا ہے کہ جب غلطی سے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھ سے مارا جائے تو کیا کرنا ہے۔